بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بائیکاٹ کے بعد پتہ چلا ہم تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے غلام ہیں۔ پرچون کی دکان سے آتا ہوا سودا سلف کب سپر اسٹور کی بڑی بڑی ٹرالیوں میں تبدیل ہوا پتہ ہی نہیں لگا۔ ضروری اشیاء کی فہرست میں کب غیر ضروری سامان کا اضافہ ہوا ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ کب ہماری الماریاں، ہمارے فریج گروسری کے نام پہ ہم بیماریوں سے بھرے سامان سے بھرتے چلے گئے۔ کب ہم اسٹیٹس کے نام پہ بچوں کی خواہشات کے آگے، ان کے لنچ باکس کی فرمائشوں کے آگے دڑا دڑ بڑھتے چلے گئے۔ کب ہم انسٹنٹ فوڈ، فروزن فوڈ کے نام پہ مہینے کے سامان کی فہرست طویل کرتے چلے گئے ہمیں واقعی میں علم نہ ہوا۔ یہ غیر ضروری سامان کب ہمارے کچن سے، ہمارے دسترخوان سے، ہمارے فریج سے کب لذت لے گئے۔ کب اچانک مہمان کے لیے جھٹ پٹ تیار کیا گیا کھانا بنانے کا ہنر لے گئے۔ کب ہمارا سگڑ پان لے گئے ہمیں لا علم رہے۔ چند برس پہلے ہی کی تو بات ہے، ادھر مہمان آئے، ہم نے اپنی امی کو دیکھا، ایک طرف سالن چڑھایا، دوسرے چولہے پہ مٹر پلاؤ کی تیاری ہے، ساتھ ٹماٹر کی چٹنی کے لیے لہسن چھیل رہے ہیں۔ ادھر دسترخوان لگایا، ادھر امی نے سوئیاں بھوننی شروع کر دی۔ دعوت کا کیا خوب اہتمام ہوتا، وہ بھی اچانک آئے مہمان کے لیے۔ اب جو اچانک کہیں پہنچ جائیں تو لاڈلی بیٹی نگٹس تل کے لے آئے گی، یا بہو بیگم آن لائن کھانا آرڈر کر دیں گے۔ چائے بنانا مشکل لگتا ہے، اس لیے ٹینگ اور کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ بھی مشکل ہے کہ اب تواضع کس سے کریں۔ بچے نے سبزی کھانے سے انکار کیا، ماں نے جھٹ سے نوڈلز تیار کر دیے۔ اب نوڈلز کا بائیکاٹ بھی مشکل لگتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا سبزی کے ساتھ پراٹھا پکا کے کھلا دیتی۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی نظام پوری تہذیب کو بدل ڈالتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ میک ڈونلڈز، یہ KFC صرف فوڈ چین کا نام نہیں ہے، یہ فاسٹ فوڈ کی تہذیب ہے۔ اس نے نئی نسل سے شوربے والے سالن کی وہ افادیت چھین لی جس کا تذکرہ سیرت میں ملتا ہے۔ یہ محض برگر تو نہیں ہے، اس کے پیچھے پروسیسڈ فوڈ کی پوری مارکیٹ ہے جس نے صحت کے نظام کو بگاڑ ڈالا۔ مائیں بہت فخر سے کہتی ہیں، ہمارے بچے سالن روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آنٹی کل بتا رہی تھی کہ گھر میں جس دن سبزی بنتی ہے بہو باہر سے کھانا آرڈر کر دیتی ہیں۔ اب ایک ہی بچے کے بعد اگر بیگم صاحبہ 10 برس بڑی لگنے لگیں تو قصور کس کا ہے؟ پھر ساتھ کولڈ ڈرنکس اور چپس کے لوازمات۔ ایک دوسرا سوال جو بڑی شدت سے پوچھا گیا، وہ ٹی وائٹنر ایوری ڈے کا متبادل۔ حیرت ہے کہ یہ دودھ قبض ہے، یہ تو سفید پاؤڈر ہے جسے دودھ کے متبادل کے طور پہ چائے میں ڈالا جاتا ہے۔ مٹھاس سے بھرا پاؤڈر جو صرف وزن میں اضافہ کرتا ہے، فائدہ کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم اس کے بھی عادی ہیں۔ خوبصورت پیکنگ میں بھرے سامان جن میں آرٹیفیشل فلیورز کی بہتات ہے، پریزرویٹیوز سے بھری رنگ برنگی اشیاء اور ان سب کے ساتھ ٹھنڈی بوتل کا مزہ ہماری زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے۔ اب لاکھ کہیں یہ نقصان دہ ہے، ہم پیتے ہیں، پلاتے ہیں، وہ تو شکر کریں اہل غزہ کا، ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کھڑے ہوئے تو ہمیں علم ہوا۔ ہم تو چیزوں کے غلام ہیں، ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جب لوگ کوکا کو متبادل بتاتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ یہ تو شاید شدید میٹھا زہر ہے۔ کچھ پینا ہے تو لیموں کا شربت بنا لیجیے، لسی بنا لیں یا سادہ پانی ہی بہترین ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے ہم پانی بھی برانڈڈ پیتے ہیں، گویا دنیا کی لذتوں کے آگے مجبور ہیں۔ اب جو رسی ڈیلی کرنا شروع کی ہے تو حیران ہیں، خود سے سوال کرتے ہیں کیا ہم واقعی اس قدر بے بس ہیں؟ صرف نیسلے کی پروڈکٹ پہ غور کریں، 90% غیر ضروری اشیاء جنہیں ہم نے لازم و مظلوم ٹھہرایا، پھر ہم شکایت کرتے ہیں بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے، موٹاپا ہے، نوجوان جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس عالمی معاشی نظام کی جکڑ بندیاں ہیں جس میں ہم برسوں سے جکڑے ہوئے ہیں، جس نے ہمارے خاندان، ہماری روایات کو بدل ڈالا، ہمارے پروان چڑھتے نوجوان سب کو اثر انداز کیا۔ آپ غور کریں، مہینے کا لاکھ روپے کمانے والا بھی روتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری اشیاء کا ہماری زندگی میں ضروری بن جانا۔ آپ نے اسرائیلی مغربی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، آپ کو مبارک ہو۔ کچھ عرصہ بعد آپ محسوس کریں گے یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور ہم نے بلا وجہ ضروری سمجھا۔ سادگی کو فوائد شعری کا سبق ملے گا، تازہ کھانے ملیں گے، صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ
کہ گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، زندگی خود بخود سہل اور ہلکی پھلکی لگنے لگے گی۔ شکریہ اہل غزہ، آپ نے ہمیں ایک نئے رخ پہ سوچنے کا موقع دیا۔ اللہ حافظ۔